الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بابرکت مہینے کی قدردانی اور اس کی عبادت اور اس کا حق ادا کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے. عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ آدھے سے زیادہ ہو چکا، اب صرف آخری عشرہ بچا ہوا ہے. اس مبارک مہینے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جیسے بیان فرمائے ہیں، روزے کا جو مقصد اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، تو وہ مقصد ہے مومن اور مسلمان کو متقی بنانا، روزے کے ذریعے سے تقوی و طہارت کا مالک بنانا. تقوی اللہ سے خوف کھانا اور اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اور تقوی کا مطلب ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ کے احساس کو، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ کے ہونے کے اور اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کے احساس کو محسوس کرنا. مثلا ایک بندہ بند کمرے میں ہے اور بظاہر دنیاوی اعتبار سے ساری نظروں سے وہ پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے. اس وقت میں وہ بند کمرے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اس وقت میں بھی اس کا دل اس بات کا احساس دلانا کہ دیکھ، بند کمروں میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اصل میں رمضان کا اور رمضان کی عبادتوں کا مقصد ہے کہ بندہ گناہ کرتے سمے اپنے رب کو محسوس کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ناپ تول میں کمی کرنے والا تاجر ناپ تول میں کمی کرتے وقت میں اس کو اللہ کے حاضر و ناظر ہونے اور اللہ کے دیکھنے کا احساس پیدا ہو جانا، اور پھر اس کے بعد اس خوف سے، اس ناپ تول کی کمی سے ڈر کر اللہ کے خوف سے اس سے پرہیز کرنا اور اس سے بچنا. بند کمروں میں کیے جانے والے گناہوں کا احساس، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کو اور اس کے دیکھنے کو محسوس کرنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا. تو میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو یہ بابرکت مہینہ اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ تاکہ یہ عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی پیدا کرے. اور رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ اس کے پہلے عشرے کو تو رحمت، دوسرے عشرے کو تو مغفرت، تیسرے عشرے کو آگ سے خلاصی کا بنایا. اور پورے مہینے کا مقصد قرآن میں بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. تو میرے معزز ساتھیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کرنے کا ایک بہترین موقع رمضان ہے. تقوی اور طہارت کا مالک بننے کا، یعنی متقی بننے کا ایک اچھا موقع رمضان ہے. اور اللہ قرآن میں تو بار بار فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مجھ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اگر تم ایسا ڈرو گے تو پھر تمہاری موت ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں آئے گی. نہیں مرو گے تم مگر اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. تو اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے رمضان کی عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا، اور رمضان کا یہ آخری عشرہ جس کی پہلی تاخیرات بھی گزر چکی،
آخری عشرہ بھی جو ہے اب جو ہے بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں ہم نے جس طرح سے رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، کیا اس طرح کا حق ہم نے رمضان کا ادا کیا؟ آخری عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی عبادتوں کے ساتھ جمع فرمایا۔ اس آخری عشرے کو اعتکاف کی عبادت اس میں، اور اسی طرح سے جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہا گیا، وآخرہ عتق من النار، لیلۃ القدر اس مبارک عشرے میں جو خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے افضل والی رات ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ آخری عشرے کی ایک ایک ساعت کو غنیمت سمجھنا اور اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے اس ماہ مبارک کی عبادتوں کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اس کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی اور غنیمت سمجھنا، اور اس کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھتے ہوئے عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دینا، فضول اور لغویات سے اپنے آپ کو بچانا۔ خاص طور پر میرے معزز ساتھیوں، یہ رمضان کو مبارک کا بابرکت مہینہ عبادتوں کے لیے ہے، گپے مارنے، ڈینکے مارنے، غیبتیں کرنے، چغلیاں کرنے کے لیے نہیں۔ جب سے یہ شیطان موبائل ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے نا، اس وقت سے ہم نے تو اپنا ایمان اور اپنے اعمال اور اپنا کیریکٹر کو تباہ کر دیا۔ کون بچہ کیا کر رہا ہے موبائل میں کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ ماں باپ بے فکر ہیں، ماں باپ کو تو اپنے کاموں سے اپنے دھندوں سے فرصت نہیں ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے ایسے ماں باپ کو جن کی نگرانی اپنے اولاد کے اوپر نہیں ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایسے ماں باپ کے لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کی کوئی نگرانی نہیں کرتے، اور بہت سے ماں باپ ایسے نااہل اور نکمے ہیں کہ کیا بتائیں۔ میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو موقع فراہم کیا ہے رمضان المبارک کا، یہ موبائل فونوں میں بیکار اور بیہودہ اور بیجا چیزوں کے اوپر اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے، اور موبائل فونوں میں بیہودہ اور فحش ویڈیوز اور امیجز وغیرہ دیکھنے میں گزارنے کے بجائے اپنا وقت، قیمتی وقت کو غنیمت سمجھ کر تلاوت قرآن میں گزاریں۔ متقی کیسے بنا جا سکتا ہے؟ متقی بننے کا کیا فارمولہ ہے؟ علماء اکرام سے رابطہ کریں۔ سب سے بہتر طریقہ متقی بننے کا وہ بھوک کو یعنی کہ پیٹ کو بھوکا رکھنے میں ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جب بھوکا رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے نفس پر کنٹرول آتا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا آدمی اکثر گناہ اور بے حیائی کے کام کرتا ہے۔ بھوکے آدمی کو بے حیائی کے کاموں کی خیال کا آنا تو دور کی بات، اس کو جو ہے صرف اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کب افطار کا وقت ہوگا، کب وہ افطار کے وقت میں کچھ ٹھنڈے پانی سے افطار کر لے۔ تو اس طرح سے اس کی عملی مشق ہوتی ہے متقی بننے کی۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، تقوی و طہارت یہ بہت اونچی اور عمدہ چیزیں، رمضان کے ذریعے سے ہم متقی بھی بن سکتے ہیں، اور یعنی کہ پاک باز بھی، پاک دامن بھی بن سکتے ہیں۔ عملی طور پر اگر ہم اس مبارک مہینے میں عبادتوں کے ساتھ، روزے کے ساتھ، دیگر عبادتوں کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں گے تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ متقی بننے کے چانسز زیادہ ہیں، موقع زیادہ ہیں۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ، پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ مبارک مہینہ میسر آئے یا نہ آئے۔ پہلی تاخرات تو الحمدللہ گزر گئی، پتہ نہیں اس میں کن لوگوں نے عبادتیں کی، کن لوگوں نے تاخرات میں لیلۃ القدر تلاش کرنے میں گزاری، کن لوگوں نے غفلت اور کاہلی میں گزاری، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ بچت کچت جو اوقات رمضان کی جو گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو تو عبادت میں گزارنے کی کوشش کیجیے اور روزے کا اہتمام کیجیے۔ روزے کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو متقی بنا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک بہترین موقع اللہ نے لاک ڈاؤن کے ذریعے سے فراہم کیا ہے۔ اب اس طرح سے بشاشت کے ساتھ جو بندہ رات کی عبادت کر سکتا ہے، یعنی کہ طاق راتوں میں، وہ عبادتوں میں گزارے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، میرے معزز بھائیوں، آپ لوگ لیلۃ القدر کو بھی تلاش کر سکتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی مبارک رات انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ کو حاصل ہوگی، میسر ہوگی۔
تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، اللہ کا واسطہ آئندہ سال پتہ نہیں کیا رمضان ملے یا نہ ملے، کیونکہ اب تو حالات ایسے ہیں کہ انسان کب مرے کب جیے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں۔ ایسے خطرناک زہریلے وائرس اور زہریلی بیماریاں اب دنیا کے اندر ایسے پھیل رہے ہیں، کب کس کی موت واقع ہو جائے اس کا کوئی توقع نہیں ہے، اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی وقت کوئی بھی مر سکتا ہے۔ ایسے تو پہلے سے بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر اب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حالات اللہ نے دنیا کے بنا دیے ہیں۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، آئندہ سال کا رمضان اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ملے۔ اللہ کرے کہ ہمیں میسر ہو، آئندہ سال رمضان ہمیں ملے اور رمضانوں کی عبادتوں کا اہتمام ہم کریں، اور ایسے رمضان ہمیں بار بار اللہ عطا فرمائے، اور جب بھی اللہ رمضان عطا فرمائے اس رمضان کے ہمیں قدردان بنائے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، اس لیے موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر روزے کا اہتمام کرتے ہوئے، راتوں کی عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے ہوئے اپنے آپ کو متقی بندوں میں شمار کرنے، عملی طور پر اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرنے میں سعی و کوشش کیجیے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری سعی و کوشش سے اگر ہم مکمل طریقے سے اللہ کے تقوی والے بندوں میں شمار نہ بھی ہوں، مکمل طریقے سے نہ بھی ہوں، تو انشاءاللہ ہماری سعی و کوشش سے اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے زمرے میں قیامت کے میدان میں ہمیں ضرور شمار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار اپنے کرم سے ہمیں رمضان کی عبادتوں کا اہتمام کرنے، اس کی قدر کرنے اور لیلۃ القدر کا ملا جو تلاش کرنے کا نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے لیلۃ القدر کو عبادتوں میں گزارنے اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے راتوں کی دنوں کی عبادتوں کو بے انتہا قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔